آزادی اظہار رائے کے نام پر دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والے لوگ جو اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان اس حیثیت سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ دشمنی ہے، کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیوں ہے، لیکن کوئی بھی ان کا یہ عمل ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھین نہیں سکتا، اور جس قدر یہ واقعات ہوں گے اسی قدر ایک کمزور سے کمزور مسلمان کے اندر ایمان کی رمق اور بڑھے گی، اور ان کی رمق کے اندر ان کے اس ایمانی محبت اور جذبے کے اندر اضافہ ہوگا۔ ایک تو میں مسلمانوں کے ان جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے کسی عمل کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ کوئی شک نہیں، ناروے یورپ کا ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد امن اور سلامتی کے ساتھ اور تمام تر حقوق کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ نئی نئی مسجدیں بھی وہاں پہ بن رہی ہیں اور نئے نئے مسلمان بھی وہاں پہ قیام پذیر ہیں۔ حکومت کا نظام بحیثیت مجموعی ناروے کا قانون نظام مسلمانوں کے لیے باعث اطمینان ہے، لیکن وہاں پر موجود کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں وہاں پہ بھی اور بعض دوسرے ممالک کے اندر بھی جو اس طرح کے آزادی اظہار رائے کے قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی رائے کے اظہار میں اس حد تک آگے چلے جائیں کہ دوسروں کی توہین کرنے لگ جائیں۔ اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہتے، اس کو دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کی آزادی کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر قابل برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہے کوئی شخص کہے کہ مجھے آزادی اظہار رائے کا حق ہے اور سامنے چلنے والے آدمی کے باپ کو گالی دے دے، اس کی ماں کو گالی دے اور خود اسی کو غلط نام سے اور غلط لقب سے پکارے، تو ہر ایک کہے گا کہ اس کے اندر موریلٹی نہیں ہے، اس کے اندر ویلیوز نہیں ہے۔ تو اسلام امن کا دین ہے اور دوسروں کو احترام کی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑوں کے احترام کا حکم دیا، اس کا تعلق اس بڑے کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ چھوٹوں پہ شفقت کا حکم دیتا ہے، چاہے چھوٹے کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر جو جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر بھی تمام مذاہب کے عبادت خانوں کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جذبات کو اس طرح قابو میں رکھیں کہ اپنی قرآن اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار بھی رہے اور اس کا لوگوں کو احساس بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہم کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اسلام ہمارے کسی عمل سے اسلام پر حرف آئے اور لوگوں کے اس بیانیوں کو تقویت ملے کہ اسلام کے اندر برداشت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بات، لیکن ناقابل برداشت بات کو ہم اظہار اس کا ناقابل برداشت یا تشدد کے ذریعے نہیں کریں گے، بلکہ اس انداز سے کریں گے کہ دشمن اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی